اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ ظالم لوگ جو کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ ہر طریقے سے ان کو سمجھایا گیا کہ سیدھا راستہ اختیار کر لو، اور ان کے سامنے سب سے بڑی دلیل تو تمہاری اپنی شخصیت ہے کہ تم جیسا شخص ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہے، جس کو خود یہ صادق الامین کہا کرتے تھے، جس کے اوپر کوئی داغ نہیں ابھی تک لگا ہوا دنیا میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد جھوٹا یا امانت دار نہ ہو۔ تم ان کو سناتے ہو اللہ کا وہ کلام کہ جس کو سننے کے بعد بڑے بڑے بنی اسرائیل کے علماء بھی جو ہیں عاجز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو محمد پر نازل ہوئی، اور پھر وہ قرآن کا پیغام کہ جو انسانوں کو بلند انسانیت کے درجوں پہ لے کے جائے۔ یہ کوئی ایسی باتیں تو سنائی جا نہیں رہی ہیں کہ جو انسانیت کو سمجھ نہ آئے، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو ایک انسانیت کو واقعی انسانیت کے مقام کے اوپر، اخلاقی درجوں کے اوپر لے کے جائے۔ ان لوگوں کو یہ پسند نہیں اور یہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور یہ بس اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ معجزے لے کے آؤ جو موسیٰ لے کے آیا تھا علیہ السلام، جبکہ اس طبیعت کے لوگ، اس فطرت کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ان تمام معجزوں کو سحر کہہ دیا تھا کہ سحرانی ھذا قالوا سحرانی تظاہرا، کہ موسیٰ کچھ نہیں ہے سوائے جادوگر کے۔ تو لہٰذا اے محمد، جو تمہارے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہی کچھ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی کیا تھا، جبکہ موسیٰ کے پاس وہ چیزیں نازل ہوئی جس کی یہ آج تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ بات کو بریف کر کے اصل بیماری بتا دی ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے، یا قرآن یا تورات یا اللہ کی دیگر کتاب، ان کی تعلیم جو ہے وہ انسانیت کے اوپر کوئی بھاری چیز ہے کہ سمجھ نہ پائیں یا کوئی کنفیوژن رہ جائے، ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اصل بات ہے یہ اپنی خواہشات نفس کی خباثت کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ان کی خواہشات نفس کے حساب سے نہیں ہے، وہ تو عدل اور انصاف کے حساب سے نازل کیا گیا ہے، جسٹس، قسط، لیکون الناس بالقسط۔ تو جن لوگوں نے ایکسپلائٹیشن اور فساد مچانا ہے، جو آگے آ جائے گا دنیا میں فساد مچانے والے، ان کو کہاں حق جو ہے قرآن کی شکل میں پسند آئے، یا تورات کو ہی وہ قبول کیسے کر لیں۔ تو یہ بات کل اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کلوز کر دی تھی، اصل بیماری جو تھی وہ بیان کر دی کہ یہ کوئی نیک نیتی کے طور پر نہیں ہے محمد کہتے ہیں کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، اصل میں یہ خالی they were want to beat around the bush، یہ بس اٹکل بازیاں کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی جو ہے پریشان کرنا چاہتے ہیں، قبولیت پھر بھی نہیں کریں گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے، یہاں سے آگے پھر سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، اور ہم پے در پہ بیچتے رہے
ان کو اپنا کلام، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ انسانوں کو، انسانیت کو پے در پے رسول بھیجے گئے جن کے اوپر اپنا پاک اور بابرکت کلام ہم نازل کرتے رہے ہر وقت میں۔ کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ ہر وقت میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو واقعی ایمان لانے والے تھے۔ سارے کے سارے 100% انسانیت کبھی بھی ایسی نہیں رہی کہ جو فاسق اور فاجر ہو۔ کچھ نہ کچھ 1% ہی لوگ کیوں نہ ہو۔ اگر 1% لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں وہ بھی بہت ہے، وہ بھی تو اشرف المخلوقات کا ایک حصہ ہے کہ جو شیطان سے بچ گیا، انہیں کے لیے دنیا چلتی رہی۔ اور جب تک ایسے لوگ باقی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں انسانیت کو۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ بے شک ہم بھیجتے رہے ان کو کلام۔ قولا آ رہا ہے، قولا کس کا قول؟ اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ کا کلام ہم پے در پہ دنیا میں بھیجتے رہے تاکہ انسانیت نصیحت عکس کرے، نصیحت قبول کرے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نصیحت قبول کرنے والا کسی بھی وقت کوئی نہیں ہو، سلیم الفطرت لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، بھلے ہی بہت کم ہو مگر ہوتے ہیں، مگر اکثر اور بیشتر فاسق اور فاجر ہی ہوتے ہیں۔ اور جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ اہل کتاب میں بھی ہیں، نصارہ اور بنی اسرائیل میں بھی موجود ہیں۔ اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جو قرآن سے پہلے کتاب دیے گئے وہ تو اللہ کی اس آخری کتاب کے اوپر بھی سچے دل سے ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب یہ کتاب دیے گئے کا مطلب یہ ہے جن کو فہم کتاب اللہ نے عطا کیا۔ وہ متکبر یا دنیا میں فساد برپا کرنے والے علماء نہیں تھے یا بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے، وہ نیک نیت اور نیک طبیعت اور نیک فطرت انسان تھے جن کو پھر اللہ نے تورات کے نور سے ان کے دلوں کو منور کیا۔ وہ جب اللہ کی اس کتاب کو سنتے ہیں نا ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا جو واقعی اہل کتاب ہیں وہ تو جب اللہ کی یہ آیات سنتے ہیں ایک دم ٹھپ 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 کر کے آنسو نکلتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے پھر سے انسانیت کے اندر اپنی رحمت کا ایک چشمہ جاری کر دیا، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ تھے۔ وہ تو حیران ہو جاتے تھے کہ اے پروردگار وہ وقت پورا ہو گیا کہ جب تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک شخص کو بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ پھر انسانیت کو اسی طریقے سے اندھیروں سے نکالے گا جس طریقے سے پچھلے رسولوں نے نکالا تھا۔ تو جن لوگوں کو فہم تورات اور انجیل عطا کیا گیا من قبل ہی، جن کو پچھلی کتابیں دی گئی اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں تورات اور انجیل اور دیگر صحف اللہ کے، ہم بہ یؤمنون، وہ تو اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا لیسوا سواء، اہل کتاب کے سارے لوگ برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق اور عدل اور انصاف پہ قائم ہیں۔ وہ جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَإِذَا، دیکھو اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، کوئی چھپی بات نہیں ہے، جو کنڈیشن جو ہے بیان کر دی۔ اکثر اور بیشتر یہود کے اوپر لعنت ہی ہے، مگر جو حصہ ایمان والا ہے وہ ایمان والا ہے، کمپلیٹ نفی نہیں کی گئی ہے ان کی، سمجھ رہے ہو؟ یہ بیلنس ہوتا ہے، خالی رب العالمین کی ہی کلام کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں ہماری اس آخری کتاب کی آیات اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، ارے یہ کچھ سوائے حق کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب وہ قرآن سنتے ہیں، کیونکہ وہ فیملیئر ہے نا آسمانی کتابوں سے۔ یہ قرآن بھی اسی چشمے کی ایک رحمت والی نہر ہے جو تورات اور انجیل ہے، وہ بھی ام الکتاب سے اتارے گئے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، تو لہٰذا یہ تو فیملیئر ہیں، بالکل یہ تو بالکل آپس میں جڑی ہوئی باتیں محسوس ہوں گی ان کو جو واقعی اہل کتاب ہوں گے۔
اور وہ کہتے ہیں ارے اس میں کیا شک، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے سے ہی تسلیم کرنے والے تھے، اب اس کی فائنل ایڈیشن آ گئی تو ہماری کیا مجال ہم تسلیم نہ کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار، یعنی کہ وہ جو ہیں ان کا بھی اپنا نام مسلمین ہی ہے، کہ اللہ نے ہمیں مسلمین نام دیا ہے، اور ہم مسلم ہی ہیں، نہ ہم یہود ہیں نہ ہم نصارہ ہیں، ہم مسلمین ہیں۔ سماکم المسلمین، اس نے تمہیں نام دیا ہے مسلم، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ومن احسن قولا مما دعا الی اللہ وعمل صالحا وقالوا اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر اور کون جو اللہ کی طرف بلائے مگر خود عملاً وہ قائم ہو حق اور عدل اور انصاف کے اوپر، اس کی ایک مثال خود ہو پہلے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں عام سادہ مسلمان ہوں، میرا نام مسلم میرے رب نے رکھا ہے۔ تو اہل کتاب جو ہے نا اوریجنل والے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اور مسلم کا بنیادی مطلب ہوتا ہے سبمٹر، سرنڈر کر دیا۔ ربنا انا کنا، اے پروردگار ہمارے، انا بے شک ہم ہیں، ہم تھے، من قبل ہی قرآن کے آنے سے پہلے بھی، مسلمین تسلیم کرنے والے، تو ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے اس پہ۔ اب دیکھو جنرلی ہم مومنوں کے ایٹریبیوٹس قرآن میں پڑھتے رہے نا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جو جب خرچتے ہیں نہ تو بالکل ہاتھ کھلے چھوڑ دیں اور نہ تو بالکل کنجوس اور بخیل ہو جائیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہ کریں جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے، جس میں پھر فہرست جو کسی کو فضول قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، لغو کی باتوں سے دور رہتے ہیں، فضول کاموں سے دور رہتے ہیں، ایسی مجلسوں سے دور رہتے ہیں جو ان کو اللہ سے دور کرے۔ یہاں پہ اب وہ مسلمین اور مومنین کے کریکٹرسٹکس قرآن میں الگ الگ جگہ آئے ہیں، یہاں پہ اہل کتاب کے مسلمین کے کریکٹرز کیا ہیں؟ وہ بھی سیم ویسے ہی ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو 2 گنا اللہ اجر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کے باوجود جب قرآن نازل ہوا انہوں نے امیڈیٹلی وہ اڑ نہیں گئے کہ ہم اگلے رسول کو نہیں مانیں گے۔ جنرلی ہوتا ہے قومی اثرات ایک قوم کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، اپنے ملک کی اثرات، قومی اثرات، اپنے یہ جو قبائلی اثرات، ان سب سے کٹ کے الگ ہو کے انہوں نے ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا، کہ چاہے ہمارے میں سے نہ ہوں، امی میں سے ہوں، عرب میں سے ہوں، جن کو یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے پہلے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، دیہاتی، کھانا بدوش، اس کی سپیریورٹی تسلیم کر لینا وہی کر سکتا ہے جو سچے دل سے ایمان لے آئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر فرما رہے ہیں۔ سیئاتی، اچھا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ 2 گنا اجر دے گا۔ کتنا بڑی فضیلت ہے اہل کتاب کے وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو تسلیم کر لیں۔ کن سے 2 گنا؟ ہم سے 2 گنا ہے ان کے لیے بینیفٹ۔ ایک الگ قوم کے کسی افراد جو ایلین محسوس ہو، اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا اس بنیاد پر کہ یہ کتاب بالکل ویسی ہے جیسے تورات اور انجیل کا علم ہے، تو اس کے لیے بڑا جذبہ اور ہمت چاہیے۔ جیسے کوئی بھی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ اس نے کچھ چھوڑنا ہے، ایسی چیز چھوڑنی ہے جو اس کے خون کے اندر گردش کرتی رہی۔ کتنا بڑا اس کا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے نہیں اجر دے دیتے فضول میں جب تک کہ اسی لیول کا کام بھی نہ ہو۔ دے سکتا ہے رب العالمین، مگر عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے آزمایا بھی جائے۔ ان کی آزمائش بھی ویسی ہی ہے۔ بڑے بڑے رابی اور بڑے بڑے علماء جو بڑے جن کی ڈوز تھی قوم کے اندر، امیڈیٹلی ان کو تسلیم کرنا ہے اب کسی اور کی نبوت کو۔ تکبر تو پیدا ہو سکتا تھا ہے نا، اور اکثر اور بیشتر میں تو ہوا بھی، تو مگر جو قبول کر لے ڈبل اجر۔ بالحسن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجرہم مرتین بما صبروا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ، اب سنو کریکٹرسٹکس ان کے۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی سے، جیسے مومنین کے بھی یہی کریکٹرسٹکس ہیں، وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ کنجوس نہیں ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے ان کو وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب سنے کوئی فضول ٹائم ویسٹ کی یا ایسی بات کی جو اللہ سے ان کو دور کر دے، اعرضوا عنہ، اس سے دور رہتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ وقالوا لنا اعمالنا، اور کہتے ہیں کہ اگر پھر سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگلی پارٹی نہ جانے نہ سمجھے اور بحثیں کرنے لگے، فضول باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے، کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ وہی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم کو نہیں چاہیے بے سمجھ لوگ، یعنی ہم جاہلوں کے ساتھ منہ نہیں لگاتے، سلام علیکم۔ اب وہ ظاہری طور پر بولتے ہوئے دل میں سمجھتے ہیں، بولتے ہیں ان کو سلام ہی، کیونکہ جاہل کے سامنے اتنا بول دیں گے تو وہ تو پھر ہے نا، تو حکمت کے خلاف بات ہو گئی۔ تو جاہل تو راشن پانی لے کے ان پہ چڑھ جائے گا بیچاروں پہ، شریف لوگوں، تو وہ اندر سے سوچتے ہیں یہ السلام علیکم، انک لا تہدی من احببت، یہ آیت بڑی حسین اور بڑی خوبصورت ہے، یہ سب کو یاد کر لینی چاہیے، میں بھی انشاءاللہ آج یاد کر لوں گا کہ اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تمہارا دل چاہے۔ یہ ہدایت وہ چیز نہیں ہے کہ تم جس کو چاہے بھانٹتے رہو، تم ہدایت نہیں دے سکتے، احببت، جس کو تمہاری دل چاہے۔ ابو طالب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے پائے نا، وہ آخری وقت بھی ابو طالب جب مرضعۃ الموت پہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کم سے کم میری کان میں شہادت دے دو کہ میں قیامت کے دن گواہی دوں کہ آپ ایمان لے آئے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور ڈیفینڈ کیا تھا، اور اسلام کی ڈیفینڈ جس طریقے سے اللہ نے ابو طالب کے ذریعے کی اور کسی کے ذریعے نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ ان سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کرتے، اور اس سے زیادہ کس کو چاہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا، مگر اللہ نے قیامت تک کے لیے مثال رکھ دی کہ دیکھو محمد چاہے کتنی ہی آس لگائے، کتنی ہی محبت کرے، کتنا ہی اس کا دل چاہے کہ ابو طالب ایمان لے آئے، وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا ہے محمد، یہ تیرا جوریڈکشن نہیں ہے، یہ جوریڈکشن رب العالمین کا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کو لنک کرو اللہ کی دوسری آیات کے ساتھ، اور اللہ ہدایت اسی کو عطا کرتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت اس کے ساتھ مل کے پھر کمپلیٹ بات ہو گئی، کیونکہ جنرلی بہت سے منافق ایسی بات بولتے ہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی تو کیا کریں، تو مگر اللہ نے کرائٹیریاز سیٹ کر کے رکھے، اس کتاب کے اندر ہر چیز کا علم اور ہر چیز کا بیان ہے کہ اللہ ہدایت چاہتا ہے جس کو دے، اور گمراہ چاہتا ہے جس کو کرے، وہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے، اور گمراہ اسی کو کرتا ہے جو فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو کے اسی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین پڑھا نا ہم نے اوپر، کہ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کیسے ظالم؟ کہ جو اپنی خواہشات نفس، اپنی ومز کے پیچھے لگے رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بالکل پس پش چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی خواہشات نفس کو بنا کسی اللہ کی رہنمائی کے وہ فالو کرتے رہتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، اے محمد تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے، احببت محبت، یہ دیکھیں نا، تو بہت چاہت کرے ڈیسپریٹلی کسی کو ایمان لانا نہیں لا سکتا۔ اور یہ ان کی پھر وہ مثالیں کہاں، بزرگ نے رائٹ سائڈ دیکھا تو سارے مومن بن گئے، سنو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کس کو
دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس آیت کا ڈائریکٹ مطلب تو یہ ہے وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اس کا مطلب کیا بنے گا پچھلے پارٹ کے ساتھ لنک کر کے؟ وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے طلبگار کون ہے اور کون ڈیزرو کرتا ہے ہدایت پانا۔ سبحان اللہ، ایک ہی بات کے اندر سب کمپلیٹ۔ اور اس میں وہ والی آیت بھی بیچ میں آ جاتی ہے، مطلب کہ جو طالب حق ہے، کمپلیٹ بات ہے اسی کو۔ کون؟ اچھا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِال، نہیں ہوتا مطلب کہ ایسے ہی وہ خوب جانتا ہے کون ہے راہ پر آئے گئے، یعنی کہ جو ہدایت کا طلبگار ہے وہی راہ پہ آیا ہوا اللہ کے نزدیک ہے، اسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو اللہ تعالیٰ آلریڈی فرما رہے ہیں کہ یہی محتدین ہے، راہ پایا ہوا، چاہے ابھی راہ پائی نہیں ہے، راستہ پتہ نہیں ہے، قرآن کو تسلیم نہیں کیا ہے، خالی ہدایت کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو طلبگار ہے وہ محتدی، طالب علم اب علم حاصل کر گیا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، مدرسے میں ایڈمیشن لو وہاں سے سوکھے ہی باہر آتے ہو، مگر اللہ کے نزدیک جو سچے دل سے طالب حقیقت ہو اللہ کے نزدیک وہ محتدی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی ہم اس میں سے بہت سے رزلٹس نکال سکتے ہیں، مگر ہم اپنے اپنے دماغوں کو زور ڈال کے جب خود مطالعہ قرآن کا کریں اور ان چیزوں کے اوپر انالیسس کرتے رہیں۔ ابھی تو تھوڑی بہت باتیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، مگر ایک ایک آیت کے اندر پوری ریسرچ کر سکتا ہے انسان۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعْ هُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور یہ مشرکان مکہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت قبول کر لیں معاک تو ہم تو زمین سے اکھاڑ لیے جائیں گے، یعنی کہ ہمارا دنیائی سلسلہ جو بھی ہے سب سے پہلے اس کو ان ریلیشن ٹو مشرکان مکہ لو، اس کے بعد ہم اپنے زمانے کے حساب سے لیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کعبہ ہے اس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں، یہ 360 بت یہ عرب کے 360 قبیلوں کے ہیں، اس وجہ سے سارے کے سارے عرب کے لوگ ہماری تعظیم بجا لاتے ہیں۔ مکہ کے اندر کبھی وہ یہ نہیں سوچتے ہم فساد کریں گے یا ڈاکے ڈالیں گے، حرم والی جگہ، کیونکہ ان کے جو بت ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ اسرار صاحب فرما رہے تھے بڑی اچھی کل بات انہوں نے کہ پورے عرب کے جو بت تھے وہ مکہ والوں نے رکھے ہوئے تھے، ایک ورڈ وہ فرما رہے تھے، جب کسی کو پکڑ کے رکھا ہو نا اور پھر ڈیل کر رہے ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بندی۔ اسرار صاحب فرما رہے تھے کہ یہ میں اس کا آئیڈیا یہ دے سکتا ہوں کہ سمجھو پورے عرب کے بت بندی بنا کے رکھے تھے مشرکان مکہ نے کہ تمہارے قبیلے کا بھگوان ہمارے پاس ہے تو لہٰذا ہمارے سے ٹکر نہیں لینا ورنہ یہ گیا۔ انگریزی میں تو یہ کہتے ہیں کہ محمد تم کہتے ہوئے سارے بت توڑ دو اور ایسے معبود کی عبادت کرو جو نظر بھی نہیں آتا ہے، تو چڑھاوے کہاں سے چڑھیں گے؟ تو دنیا کے اندر تو ہماری جڑیں اکھڑ جائیں گی اگر ہم نے اس بات کو مان لیا جس کی طرف تم لے کے آتے ہو۔ آج مسلم ورلڈ کو دیکھو، ان کو اگر بولو نا کہ قرآن کے اوپر لے کے آؤ، بولے گا یار دنیا کی سویلائزیشنز کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں تو یہ بیکورڈ لوگ قرار دے دیں گے، انسیولائزڈ قرار دے دیں گے۔ اسی لیے تو وہ ترمیمیں کرتے جا رہے ہیں۔ آج سعودی عرب میں کیا کر رہا ہے وہ لعین؟ سوچنے کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے قانونوں سے وہ دور لے کے جا رہا ہے نا اس ملک کو جہاں تھوڑے بہت قانون نافذ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بولتا ہے دنیا کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلنا پڑے گا، اگر ہم ان قانونوں کے اوپر رہے، اللہ کے حکموں کے اوپر رہے، ہمیں تو دنیا کے اندر ہماری جڑیں اکھاڑ لی جائیں گی، اچک لیا جائے گا دنیا میں۔ سیم کہانی ہے نا، ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف۔ غالباً یہ حدیث بھی ہے کوئی کہ عنقریب قیامت سے پہلے شرک پھر سے اس سرزمین عرب میں آ جائے گا، جیسے کہ میں نے نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شاید یہ حدیث ہے، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ سے جو ہے نا ظاہری شرک بھی اس ملک کے اندر آ جائے گا۔ تو آج وہ بت بنا رہے ہیں اس کے MBS کے، کل دیکھی تھی وہ ویڈیو، سونے کے بت بنا کے وہ جگہ جگہ رکھ رہے ہیں چوراہوں کے اوپر۔
سعودی عرب میں، وہ جو ان کا ہاں جو امریکہ کا پپٹ ہے اس کے، سوچو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیروی کر لیں ہدایت کی کہ جو نازل کی ہے محمد تیری طرف، تو ہمیں زمین میں اچک لیا جائے گا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا جواب، اولم یمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ الثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے مکہ، شہر مکہ کو حرمت والا بنایا؟ یہ ہماری وجہ سے ہے کہ شہر مکہ کو کوئی اچکتا نہیں ہے، یہ تمہارے بتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کعبہ تعمیر کیا گیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بابرکت کر دیا گیا، اور ان کی دعا ہے کہ اے پروردگار مکہ میں ہر طرف سے اپنے رزق کے دروازے کھول۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے حرمت بخشی مکہ کے شہر کو، حرمت یعنی کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کا فساد حرام کر دیا گیا، سیکیورڈ سینچری اس کو بنا دیا۔ یجبا، دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ کی برکتیں کس طریقے سے پوری دنیا سے مکہ کی طرف کھنچ کے آتی ہیں۔ ایسا کوئی دنیا کی اسپیشل پھل یا کوئی چیز نہیں ہے جو وہاں موجود نہ ہو، اور سب سے اسپیشل، یہاں سے بھی زیادہ اسپیشل، ہر ملک کا سب سے بہترین چیز وہاں کی طرف چلی جاتی ہے، جیسے بھی جاتی ہے، مگر ہزاروں سالوں سے جاری ہے نا۔ یہ آج کی یہ جو سعودی رجیم تو اب ہے نا، وہاں پہ تو وہ ہزاروں، یہ 1400 سال پہلے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ جب حاجی آئیں گے وہ تو پوری دنیا سے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، اور حج تو اس وقت بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذریعہ بنا دیا تھا اس کو کہ وہاں کے لوگوں کو، کیونکہ بالکل وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے نا مکہ کی، بالکل چٹیل میدان ہے، کچھ اگتا نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے وہاں پہ درختوں کا، کچھ نہیں۔ تو مگر ایسی دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے جو وہاں موجود نہ ہو ابھی بھی۔ تو یہ برکتیں ان کی نہیں ہیں، نہ ان کی تھی مشرکان مکہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لی گئی ہے وہ جگہ جس کو بابرکت کر دیا گیا ہے۔ رزقاً من لدنا، ہماری طرف سے ہر قسم کا پاک رزق ان تک پہنچتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اس کے باوجود اکثر لوگ جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ شکر رب العالمین کا نہیں کرتے، یہ اس لات، منات اور عزا کا کرتے ہیں۔ اور یہ لعین آج والے یہ شکر رب العالمین کا نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں واشنگٹن کا، یورپ کا اور ان خبیثوں کا، جبکہ کرنا چاہیے رب العالمین کا۔ تو ان قریب جو ہے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس کو چیلنج کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور اگر اب یہ اتراتے ہیں اس رزق پہ اور اس نعمت پہ کہ جو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو عطا کی شہر مکہ کے اندر، تو بہت سی ایسے قومیں گزر چکی ہیں کہ جو ان کی طرح اترایا کرتی تھی دنیا کی متاع کے اوپر جو ان کو دی گئی، دنیا کی برتنے کا سامان جو کثیر مقدار میں ان کو دیا گیا۔ ان سے پہلے بھی بہت قومیں تھیں جن کو دیا گیا اور وہ اتراتی تھی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو دیکھو اپنے آس پاس مکہ والوں، ان کے گھر ابھی بھی موجود ہیں مگر وہاں پہ اب جان نظر نہیں آتی، مگر بہت کم، ان کو جڑوں سے اکھاڑ لیا گیا۔ وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخر کار ہر چیز کے وارث ہم ہی رہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا اقتدار، آخر کار پیس لیے گئے، اور وارث کون رہ گیا؟ رب العالمین۔ تو آج کی جو رجیم ہے، اسپیشل بات پہلے اسپیشلی ہم اس کو کریں گے مکہ کے لیے اور عرب کے لیے، جو وہاں کے بادشاہ بنے ہوئے جو ایکچولی میں پپٹس ہیں شیطانوں کے، تو ان کے جیسے بہت پپٹس گزر چکے، یہ کون سی شے ہیں؟ ان کا بھی وہی کچھ انجام ہوگا جو ان سے پہلوں کا ہوا تھا۔
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور ہم کسی بھی شہر کے رہنے والوں کو، کسی بھی بستی والوں کو، کسی بھی ملک والوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس ملک کے ایک سینٹر موسٹ شہر میں ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری سنت تھی، کرنے کا طریقہ تھا۔ یعنی عرب میں جو بالکل سینٹر موسٹ پوزیشن تھی، ام القریٰ جس کو کہتے ہیں، شہروں کی ماں، سینٹر آف سٹیز آف عربیہ مکہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہ رسول اسی لیے بھیجا تاکہ تمہارے اوپر حجت کا حق پورا ہو جائے، اس کے بعد اگر تم سبق حاصل نہیں کرتے تو جان لو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ رسول کا بھیجنا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مگر اگر تم نے اس کا انکار کیا پھر تمہارا وہی انجام ہوگا جو تم سے پہلے قوموں کا انجام ہوا۔ ٹھیک ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تمہارے رب کا کام ایسا نہیں کہ وہ ہلاک کر دے کسی بھی بستی کے رہنے والوں کو جب تک کہ وہ اس بستی کی ماں، یعنی یبعث فی امہا، اس علاقے کے سینٹر میں اپنا رسول نہ بھیج دے۔ اب وہ رسول کیا کرے؟ کہانیاں سنائے ان کو؟ نہ، یتلو علیہم آیاتی، جو کھول کھول کے ہماری نشانیاں، ہماری وہی ان کو سنائے۔ وما كنا مہلکی القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بھی قوم کو جب تک کہ ان کے اکثر اور بیشتر ظالم لوگ نہ ہوں، یعنی کہ جب تک وہ ظلم کے اوپر قائم نہ ہو جائیں اکثر اور بیشتر، تب تک ہم ہلاک نہیں کرتے، ظلم کے اوپر کمر نہ کس لیں۔ بڑی امپورٹنٹ باتیں اس میں آ رہی ہیں دو۔ ایک تو اب امت مسلمہ نے وہی کچھ کام کرنا ہے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہے نا؟ تو یعنی کہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ جہاں ہمارا بس چلے اللہ کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے، ہے نا؟ پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ کی طرف سے مجموعی عذاب یا انڈیویجول عذاب نازل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے وہ کام تو ادا کیا نہیں۔ ہم کیا دکھاتے ہیں ان کو؟ غیر مسلم ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ دنیا پرستی، منافقت، عیاشی، شہوت پرستی، شو آف، دنیا کی لت، یہ سیکھ رہے ہیں نا۔ کتاب اللہ کس کو سکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کتاب اللہ، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اسلام کے قریب ہے وہ امامے دیکھے گا، کوئی سفید امامہ، کوئی گرین امامہ، اور یہ آپس میں اب بولنا نہیں چاہیے مگر کتوں کی طرح لڑیں گے اس کے سامنے، امامہ کس رنگ کا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کیا حق ادا کیا اللہ کی اس کتاب کا؟ جس قرآن میں تو جگہ جگہ یہ بات آئی ہے نا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، ہاں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کنتم خیر امہ۔ اور پھر دوسری جگہ آیا ہے کہ یہ محمد جو ہے قیامت کے دن تمہارے اوپر گواہ بنے گا اور تم بنو گے گواہ باقی انسانیت کے اوپر۔ ہم کیا گواہ بنیں گے؟ ہم نے سکھایا کیا ہے ان کو؟ ہمارے لیڈر کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے لیڈرز کون ہیں جو آج بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیڈرز؟ تو لہٰذا اسی لیے غیر مسلم قومیں ہلاک نہیں ہوں گی۔ ہاں، ہدایت کا حق ادا کیا جاتا تو بالقسط، کونوا قوامین للہ، کونوا قوامین بالقسط للہ شہداء علی الناس، ہے نا؟ ایسی وہ آیت ہے نا کہ اللہ کے لیے حق اور عدل اور انصاف کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ رب العالمین کے لیے، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے اہل و عیال کے خلاف ہو، تمہارے خاندان اور والدین کے خلاف ہو، چاہے کسی غریب یا امیر کے خلاف ہو، مگر شہادت جب بھی دو سچی شہادت دو۔ اب شہادت دینے کا مطلب بہت کمپریہنسو ہے، بات جب کرو حق کی اور عدل اور انصاف کی کرو۔ تو اس طریقے کی جو امیج تھی وہ تو پیش نہیں کی گئی، مجھے نہیں لگتا کہ پیش کی گئی۔ تو اگر پیش کی گئی ہوتی اور اس کے بعد یہ لوگ نہیں سدھرتے تو یہ ہلاک کیے جاتے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے عذاب کے اندر تو مبتلا ہو ہی جاتے۔
آگے فرمایا وما کننا مہلکل قرا، اور ہم ہلاک نہیں کرتے کسی بھی بستی کو الا واہلھا ظالمون، جب تک کہ اس کے اہل و عیال ظلم کے اوپر کمر بستہ نہ ہو جائیں۔ ہاں پاکستان میں حق ادا کیا گیا ڈاکٹر اسرار احمد نے اور ان کی جیسی شخصیتوں نے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بتایا کہ دین ہے تو نافذ کرو، تو ہلاک ہو رہی ہے وہ قوم، وہ تو عذاب میں مبتلا ہے نا۔ 2000-3000 روپے کلو ان کو اب بیسک نیسسٹی آف لائف خریدنی ہے۔ سمندر کے اوپر ہے علاقہ پہ 4000 روپے کلو مچھلی ہے۔ سمندر کے ذخیرے کتنے وسیع ہوتے ہیں، پھر بھی 4-5 ہزار روپے کلو مچھلی، وہ بھی لائن لگی ہوتی ہے، پھر جا کے مچھلی ملے گی۔ برکت اچک لی گئی وہاں سے، آن ورج آف کولیپس ہے، سارے اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے اس میری تو جتنے بھی اپنے سرکل میں بات ہوتی ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اگر قرآن یہ کہتا ہے تو پھر مسلمان کیا کر رہے ہیں، مطلب وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جبکہ میں کتنا ہی قرآن ان کو بتاتا ہوں گا، میری حیثیت کیا ہے، شے کیا ہوں، مگر جتنا بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے نا، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن یہ ہے تو یہ مسلمان کیا ہیں۔ بنا قرآن کو فالو کیے بھی میکسیمم لوگ جو ہیں مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ گڈ آئیڈیاز بھی رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس نماز پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی عزت بھی تھوڑی بہت یہ کرتے ہیں اکثر اور بیشتر۔ ہاں کچھ ہیں پولیٹیکل سسٹموں میں جڑے ہوئے جن کو ووٹ بینکنگ کے لیے یہ سب چیزیں اچھالنی پڑتی ہیں، مگر جنرلی جتنوں سے بھی میری بات ہوئی نا، آج تک کا ایکسپیرینس میرا یہی ہے، اگر میں اور تھوڑا دماغ پہ زور ڈال دوں، ایک بار بھی ایسا کیس نہیں ہوا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کی ہو اس بات پہ کہ تم نے ان کو حقیقی قرآن بیان کیا ہو، آج تک نہیں ہوا، ایک بار بھی نہیں کہہ سکتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور یاد رکھو جو کچھ تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر دیا گیا یہ سوائے چند روزہ برتنے کے سامان کے اور دنیا کی چند روزہ زینت کے، یعنی چکا چوند کے، اور کچھ نہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا ابھی بھی تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی اتنا سمجھا دینے کے بعد بھی اگر تم دنیا پرستی کے اندر غرق ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول اور اس کے پیغام کو جھٹلاتے ہو، جو آج ہم اکثر اور بیشتر مسلمان جھٹلا رہے ہیں، تو پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی ہے اور بہتر ہے۔ کیا اس بات کے اوپر ایمان ہے آج امت مسلمہ کو؟ اپنے اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات سوچئے، ہم سب سوچیں، اپنے آس پاس، دور کی بات کیا کریں، ہم اپنے آس پاس دیکھیں، اپنی فیملیز کو دیکھیں، ہے کوئی دور دور تک سینکڑوں کلومیٹروں تک بھی ایسا کوئی شخص آپ کی نظروں میں فزیکلی آپ نے دیکھا ہو جو یہ کہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی اور خیر ہے اور دنیا کی لکشری چکا چوند دکھلاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ متاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ یہاں تو وہی ایک ہلدی کی گانٹ مل گئی، سب سے پہلے حجاب اترتا ہے مسلمانوں کا، شادیاں دیکھنی چاہیے، آپشن بھی اگر مل گیا، تھوڑا سا دنیا کے اندر کچھ حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے بغیرتوں نے دین کا جو تھا نا لبادہ وہ چھوڑ دیا۔ تو ایسی قوم کا کیا رزلٹ ہوگا اس کے علاوہ کہ ذلیل و خوار کی جائے، مردود قرار دیے جائیں، ملعون قرار دیے جائیں۔ تو ہمیں مولوی بتاتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے تم نے 2 وقت کی نماز میرے پیچھے پڑھی، بہت سے لوگ تھے جن کو نماز پڑھنے کا یہ توفیق نہیں ملی۔ تو یعنی ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا تو بات ختم، ٹنٹا ختم، یہی ہے نا، ایمان والے ہو، نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو بات ختم۔ تو لہٰذا انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ چلیے ہم تو ملعون ہو گئے ہیں، مگر دوسروں تک کس طریقے سے اللہ کا یہ کلام پہنچایا جائے، اس کا بھی کوئی سلسلہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کا بریف کر کے حقیقت کے لیے ان کو عدل اور انصاف کے بارے میں بولنا ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، عدل اور انصاف نافذ ہو، ہر انسان کو
اس کے حق دیے جائیں، بنیادی ضرورتیں ہر انسان کی حکومت کے کنٹرول میں ہو، ان کو ٹینشن لینے کمر توڑنے کی ضرورت نہیں ہے دن اور رات، پھر بھی جو ہے دوائی کے خرچے پورے نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بہت ریسورس رکھا ہے، مگر اگر چند لوگ اس کو ایکسپلائٹ کریں وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے یہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اپنے فرینڈ سرکل میں پہلے دکھائیں، اپنے اخلاق سے، اپنے ایثار و قربانی سے کہ تم جو کرتے ہو اللہ کے لیے کرتے ہو، کنجوس اور بخیل نہیں ہو، سچائی کا ساتھ دیتے ہو، چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہندوستان پاکستان کا میچ ہوگا تو ہم سب سے پہلے پاکستان اگر ہار جائے ٹی وی توڑتے ہیں اور گالیاں ان کو دیتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم جی پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان بغیر تم ان کے کرتوت دیکھو، 2 ٹکے پہ بکنے والا ملک اور نام اسلام کے لیے۔ اچھا یعنی کہ 2 ٹکے پہ جو بکتے ہیں وہ اسلام ہے، تو لہٰذا ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ یہی بن گیا نا انڈائریکٹلی، تو مفہوم یہی بن گئی بات۔ تو یہ بھی ہم لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ جو اسلام کے اندر پیدا نہیں ہوئے ہیں ان میں بھی سلیم الفطرت لوگوں کو تلاش کر کر کے دعوت کا حق ادا کریں۔ اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی لوگوں سے ہم تم کو بچا لیں گے، یا اسیمک من الناس۔ اللہ کیا آیت ہے وہ، یا ایھا الرسول بلغوا ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ولا بلغت رسالہ۔ اے نبی پہنچا دے وہ ہر چیز جو تیرے رب کی طرف سے تجھے نازل کی گئی، اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر، اور اگر تو نے کسی بھی چیز کو پہنچانے میں تھوڑی بھی جو ہے ہچک دکھائی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک لوگوں سے بچانے کا سوال ہے، اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھ کو لوگوں سے بچا لے گا۔